عورت کی عزت کرو، کیوں نہ کہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند اور ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، جب بیٹی پسند کی شادی کا اظہار کرے تو اسے بے حیا اور برا مت کہو، پسند کی شادی بیٹی کا حق ہے۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتہ جہیز کیسے بنتا ہے، بیٹی کیسے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کریں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے محبت ہوگی۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ تم اس کی خاطر مر جاؤ، کیوں نہ کہ کوئی بھی عورت تب تک کسی بھی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے روتے رہا کرو، کیوں نہ کہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ جن کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، ان کے دکھ بے حساب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ واقعہ خوش ہو اور ہم لاجواب ہوتے ہیں، دکھ چھپانے ہیں اور خوش بھی دکھنا ہے، کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں، صبر تو رائے گاہ نہیں جاتا عرش پر، سب حساب ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری ہر بات سمجھے گا، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسروں کے توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں چھوڑ ہی نہ دے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار ہوتی ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت جان سے زیادہ پسند ہوتی ہے جو عورت مرد کی عزت کرتی ہو۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔